مکہ شریف کے اندر نا جب قحط سالی پڑ گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو حضرت عباس کو ساتھ لیا اور کہا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے تو ہم یوں کرتے ہیں، مکہ میں قحط سالی پڑ گئی ہے، ان سے کچھ بوجھ کم کر دیتے ہیں، یعنی ان کے کچھ بچے ہم لے لیتے ہیں تاکہ ان کی اولاد زیادہ ہے، ان کے پاس بوجھ کی کمی ہو جائے کیوں پہلے قحط سالی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے آپ کی اولاد زیادہ ہے تو کچھ بچے ہم لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کن کو لیں گے؟ لیکن پتہ تو ہے کہ آپ علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ انہی کو لیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور صحن میں گھٹنے ٹیک دیے اور کہا اے علی آ کے میرے سینے سے لگ جاؤ، آ کر میرے سینے سے لگ جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں بچپن کے اندر یہ میرا مقدر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر میں مجھے اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا یہ علی کا ہی مقدر تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا اس وقت بھی سینہ علی کا حضور کے ساتھ لگا، اس وقت بھی یہ مقدر یہ علی کو ہی ملا۔ حضرت مولا علی نے حضور علیہ السلام کے پاس رہ کر آپ نے تربیت پائی اور پھر ایسی تربیت پائی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، تو میں ان کی طرف بچہ تھا غور سے دیکھنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوئے نا تو میں نے عرض کی اے میرے بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میں اس رب کی عبادت کر رہا تھا جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت مجھے بھی اچھی لگی ہے، یہ عبادت مجھے بھی اچھی لگی ہے، میں بھی یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی گویا کہ یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور مولا علی کا قول موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی یا اللہ نماز سے آپ کو اتنی محبت تھی، دعا کی تھی فرمایا یا اللہ مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دینا۔ جنت میں نماز نہیں ہے لیکن مولا علی فرماتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دینا۔ کیونکہ نماز کے بغیر علی کا دل نہیں لگتا۔ اس وقت نماز فرض نہیں تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے اور ہم فرض ہونے کے بعد بھی ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا آپ اسلام لے آئے، 10 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھا تو آپ کو پتہ ہے جو قریب لوگ ہونا وہ جلدی نہیں مانتے، ان کو منوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دور والے تو جلدی مان جاتے ہیں لیکن اپنے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ جلدی نہیں مانتے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جاؤ جا کر لوگوں کو دعوت دو، جو رشتہ دار تھے قریبی ان کو بلاؤ اور کہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری دعوت کی ہے۔ جب حضرت مولا علی 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے جب لوگوں کو یہ چھوٹا سا دین کا مبلغ جب گیا لوگوں کو بلانے کے لیے، جب رشتہ داروں کو بلا کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا نا تو جب دعوت کا وقت ہوا چوری کھانے کے لیے تو سب نے چوری کھائی، سب نے دعوت کی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، خدا تبارک و تعالیٰ کے دین کی میں دعوت دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، بتوں کو چھوڑ دو، ایک واحد رب کی عبادت کرو، تو سب کے منہ لٹک گئے، سب باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمارے بیچ ہی رہے ہیں اور اب آپ نے دعویٰ کر دیے کہ میں رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں میں کھجور کھا رہا تھا، جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی رسول ہونے کا انکار کیا نا تو مولا علی فرماتے ہیں میں کھجور کھا رہا تھا، قد ویسے چھوٹا تھا، فرماتے ہیں میں نے ایڑیاں اوپر کی اور جب رسول پاک کا مایوس چہرہ دیکھا نا حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ چھوڑے ان لوگوں کو، یہ آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانے، علی آپ کے ساتھ۔ یا رسول اللہ جب خیبر کا واقعہ ہوگا تو پھر بھی علی آپ کے ساتھ ہوگا، جب خندق کا واقعہ پیش آئے گا تو پھر بھی علی آپ کے ساتھ ہوگا، جب آپ کو خوشی حاصل ہوگی پھر بھی علی آپ کے ساتھ ہوگا، یا رسول اللہ جب آپ غمگین ہوں گے پھر بھی علی آپ کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا یہ بچپن کے اندر ہی مولا علی نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ ساتھ رہے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، مولا علی چپ کر کے کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی چپ کر کے کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کس کا بھائی بنائیں گے؟ تو نبی پاک مسکرائے اور فرمانے لگے اے علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت مولا علی نے ساری زندگی حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا، بلکہ جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ نے عاجزی کی زندگی گزاری۔ آپ نکلے نا مزدوری کے لیے تو 2 کلو جب کھجوریں اکٹھی کر لی نا تو آپ مالک سے کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر مزدوری کرتے، جب اکٹھا ہو جاتا سامان تو فرماتے کہ میں جا رہا ہوں۔ تو مالک مشورہ دینے لگا اور کہنے لگا اے علی تھوڑی سی مزدوری اور کر لو، تھوڑی سی مزدوری اور کرنے میں کیا حرج ہے، حلال رزق کمانا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شیر تھے نا تو پھر شیروں والی بات کی، آپ فرمانے لگے کہ حرام مال اکٹھا کرو تو عذاب ہوتا ہے اور حلال اکٹھا کرو تو حساب ہوتا ہے۔ شیر تھے نا، شیروں والی باتیں کی، فرمانے لگے نہ تو حرام کے چکروں میں پڑوں گا اور نہ ہی حلال کے چکروں میں پڑوں گا، بس 2 کلو کھجوریں اکٹھی ہو گئی ہیں یہی کافی ہے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے اور جو 1 کلو ہے یہ علی کے بیٹے کھائیں گے، یعنی علی کے گھرانے والے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ شجاعت میں بھی مشہور، آپ بہادری میں بھی مشہور، آپ خندق میں گئے تو پھر بھی حضور کے ساتھ، جب خیبر کا دن آیا تو پھر بھی حضور کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جب صبح ہوگی نا تو ایسے شخص کو میں جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کے نا حضور کے کان میں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کان میں بتا دیں وہ شخص کون ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ جھنڈا عطا فرمائیں گے؟ تو حضور فرمانے لگے، فرمایا وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نشانی بھی بتا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور نشانی بھی سنو اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو سب لوگ انتظار میں تھے، اب دیکھیں جھنڈا کس کو ملتا ہے، اللہ کس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرماتا ہے۔ کہتے فجر کی نماز پڑھی نا تو مولا علی موجود نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے جب نظر دوڑائی نا حضرت علی نظر نہیں آئے، حضور فرمانے لگے صحابہ علی کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں شدید درد ہے اس لیے وہ نماز میں تشریف نہیں لا سکے، وہ اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے علی کو ذرا بلاؤ نا، سارے انتظار میں تھے شاید ہمیں جھنڈا ملے گا۔ محبوب فرمانے لگے علی کو بلاؤ نا۔ فرماتے جب مولا علی کو بلایا گیا نا حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں بڑا درد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اپنے ہاتھ آنکھوں سے اٹھاؤ، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح عطا فرمانی ہے، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح عطا فرمانی، ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت مولا علی فرماتے میں نے ہاتھ اٹھایا نا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پہ لگایا۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کا لعاب لگنے کی دیر تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آنکھ میں درد کون سا تھا، کس آنکھ میں زیادہ درد تھا کس میں تھوڑا تھا، سارے درد دور ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمانے لگے اے اللہ علی کو گرمی سے بھی محفوظ رکھنا، علی کو سردیوں سے بھی محفوظ رکھنا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی طاقت کا یہ عالم تھا، جب مولا علی گئے نا آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر ڈال تھی، ایک ہاتھ کے مبارک کے اندر تلوار تھی، ایک ہاتھ مبارک کے اندر ڈال تھی جس کے ذریعے وہ دشمنوں کے تیروں کو روکا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دشمن نے وار کیا تو جو ڈال تھی وہ گر گئی، اب دشمن کے تیروں کو کیسے روکا جائے، قد تو چھوٹا تھا نا، مولا علی نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا۔ طاقت علی دیکھیے، آپ نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈال کے اسی خیبر کے دروازے کو یوں کر کے نا اکھاڑ کے اسی کو ڈھال بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی نے اس کو ڈھال بنایا نا تو راوی لکھتے ہیں وہ جو خیبر کا دروازہ تھا نا 40 گز چوڑا تھا اور 40 گز لمبا تھا، اور
فرماتے ہیں جنگ جب ختم ہوئی نا، مولا علی نے وہ دروازہ پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کر گرا۔ ایک روایت کے مطابق 70 آدمیوں نے مل کر وہ دروازہ اٹھایا لیکن اٹھانے میں ناکام ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق 40 آدمیوں نے مل کے وہ دروازہ اٹھایا، دروازہ اٹھا نہ سکے لیکن مولا علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو فتح عطا فرمائی۔ آپ نے جب کوفہ کے لوگوں کی دعوت کی نا، تو ایک نوجوان تھا جنہوں نے حضرت مولا علی کی شجاعت کے بارے میں بڑا سنا ہوا تھا لیکن مولا علی کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ جب وہ دعوت کے لیے آیا نا تو اس نے لوگوں کو عرض کی مولا علی کی طرح، تو لوگوں نے بتایا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ مولا علی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت مولا علی کے جب میں پاس گیا تو مولا علی اخروٹ کھا رہے تھے، کبھی اس طرف لے کر اخروٹ کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے، کبھی اس طرف لے کے اخروٹ کو توڑنا چاہتے ہیں اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں مسکرانے لگا۔ حضرت مولا علی نے مجھے پاس بلایا اور کہنے لگے نوجوان مسکرا کیوں رہے؟ عرض کی حضور کوئی بات نہیں۔ فرمانے لگے نہیں بات تو بتاؤ، اگر نہیں بتاتے تو میں بتاؤں؟ عرض کی حضور آپ بتا دیں۔ فرمانے لگے تو یہ سوچ رہا تھا کہ بابے سے اخروٹ ٹوٹتا نہیں، خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا؟ بابا اخروٹ تو توڑ نہیں سکتا۔ کہتے جب یہ بات کی تو مولا علی کا چہرہ ہی تبدیل ہو گیا، متغیر ہو گیا، اور آپ نے اخروٹ کو سائڈ پہ کیا اور سیدھے ہو کے علی شیر خدا بن کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے نوجوان آج علی یہ جو اخروٹ توڑ رہا ہے یہ اپنے جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہے، اور تو کہتا ہے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا؟ فرمانے لگے آج بھی اگر خیبر کے دروازے کو توڑنا ہے تو لے آؤ، علی آج بھی توڑ کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اخروٹ اپنے جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہے، جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ یعنی مولا علی کے ایمان کی طاقت آج بھی وہی ہے، اگر آج بھی خیبر کے دروازے کو لے آؤ گے تو وہ بھی توڑ کے رکھے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا، آپ مشہور تھے بہادری میں بھی، اللہ اکبر۔ مرحب آپ کے جب مقابلے میں آیا نا تو یہ جو مرحب تھا یہ 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، بڑا نوجوان اور بہادر تھا، 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا۔ جب مولا علی کے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے نا میں کون ہوں؟ مولا علی فرمانے لگے تیرا تو مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے۔ تیرا تو مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے، میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسی ضرب لگائی نا جب وہ مرحب آپ کے مقابلے میں آیا، فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایسی مرحب کو ضرب لگائی جو 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا کہ آپ نے سر سے اس کو تلوار ماری، سر بھی چیر کے رکھ دیا، گردن بھی چیری اور جسم بھی چیرا، جس گھوڑے پر وہ بیٹھا تھا زمین تک وہ گھوڑا بھی چیر دیا، ایسی زور کے آپ نے ضرب لگائی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی یہ غیب کی خبر دے دی تھی کہ علی تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ ابن ملجم نے ایک عورت کے عشق میں آ کر جب اس عورت سے شادی کرنے کا دعویٰ کیا تو اس عورت نے کہا میں مہر میں کچھ دینار بھی لوں گی، غالباً 3 دینار اس نے کہا، 3 دینار بھی لوں گی اور مولا علی کو تجھے شہید کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ابن ملجم جو تھا اس نے اس عورت کے عشق میں آ کر، مجازی عشق میں آ کر اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے اس کو وہ دینار بھی عطا کیے اور کہا علی کو بھی شہید کر دوں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے جب گھر سے نکلے نا، صدائے مدینہ لگاتے ہوئے لوگوں کو گھر سے جگاتے ہوئے جب نکلے تو وہ ابن ملجم جو تھا اس نے موقع پا کر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر مبارک پر اس نے وار کیا۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو آپ کو یہ ضرب لگی اور 21 رمضان المبارک آپ نے یوم شہادت پایا۔ آپ سب سے التجا ہے 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، آپ مساجد میں بھی اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں بھی احصال ثواب کا اہتمام کریں۔